طرح انہوں نے بیعت کر لی. اب وقت آ گیا تھا جس کے آپ برسوں سے منتظر تھے. آپ کو حمایت مل گئی تھی تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کو مؤثر شکل میں جاری رکھ سکیں اور مکہ اور اطراف مکہ کے مسلمانوں کو ایک مقام پر جمع کر کے اسلامی مرکز بنا دیں. اہل یثرب بڑی تعداد میں اسلام لے آئے اور اس طرح حق کی دعوت کو زیادہ مؤثر شکل میں جاری رکھنا ممکن ہو گیا. البدایہ والنہایہ کی والیوم 3 پیج 145 پر ہے کہ اوس اور خزرج نے بیعت کر لی تو تاریخ میں آتا ہے کہ آپ فوراً اپنے اصحاب کی طرف لوٹے اور ان سے کہا اللہ کا شکر ادا کرو, اللہ تعالیٰ نے آج کے دن ربیعہ کی اولاد کو اہل فارس پر غلبہ دے دیا. آپ نے ہجرت کی تیاری شروع کر دی. انتہائی پوشیدہ رکھنے کے باوجود قریش کو خبریں مل رہی تھیں. طبرانی نے حضرت عروہ کے حوالے سے نقل کیا ہے مرسلاً کہ مشرکین قریش نے جب یہ گمان کر لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے چلے جائیں گے اور انہیں معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مدینہ میں ٹھکانہ اور حفاظت کا انتظام کر دیا ہے, انہوں نے سنا کہ انصار نے اسلام قبول کر لیا ہے اور مہاجرین مدینہ میں جمع ہو رہے ہیں, تو انہوں نے آپ کے خلاف سازش کی اور طے کیا کہ آپ کو گرفتار کر لیں. اس کے بعد یا تو قتل کر دیں یا قید میں ڈال دیں یا شہر بدر کر دیں یا باندھ کر رکھیں. اوس اور خزرج کے ایمان کے بعد آپ نے 6 مہینے کے دوران سفر کا انتہائی کامل منصوبہ بنایا, پھر خاموشی سے مکہ سے نکل گئے. اہل یثرب نے اسلام قبول کیا تو یوں ان کے لیے رسول اللہ کا مہمان بننا, مہاجرین کے لیے انصار بننا ممکن ہو گیا. اہل یثرب کے اسلام کا آغاز صرف بیعت عقبہ اولا اور ثانیہ سے نہیں ہوا تھا. اوس اور خزرج کے درمیان جو جنگیں جاری تھیں اس کی وجہ سے وہ حمایت حاصل کرنے کے لیے پہلے بھی آئے تھے, لیکن اسلام قبول کیے بغیر چلے گئے. اوس اور خزرج نے آپ کی دعوت قبول کی تو انہوں نے رسول اللہ سے کہا ہم اپنی قوم کو چھوڑ کر آئے ہیں, ان میں جتنا شر اور عداوت ہے کسی قوم میں نہیں, شاید اللہ آپ کے ذریعے انہیں متحد کر دے, ہم واپس جا کر اس دین کو ان کے سامنے پیش کریں گے جس کو ہم نے قبول کیا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دین پر جمع کر دیا تو آپ سے زیادہ اس ملک میں کوئی طاقتور نہیں ہوگا. اس سیرت ابن ہشام کی روایت ہے, والیوم 2 ہے, پیج 38. یثرب کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. ان کی قربانی اور تعاون سے اسلام کو عرب میں غلبہ ملا اللہ رب العزت کی رحمت سے. یثرب کے لوگوں نے ہجرت سے 5 سال پہلے آپ کی دعوت کو غیر اہم سمجھ کر اگنور کر دیا تھا, کیونکہ ان کے حالات مختلف تھے جنگ کی وجہ سے. اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ بعث کی جنگ ایسی جنگ تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی تائید کے لیے فراہم کیا تھا. اب وقت آ گیا تھا, حمایت ملی بھی تو کہاں جا کے ملی, اللہ پاک نے طے کر رکھا تھا. ہجرت کا وقت آ گیا, تاریخ کا اہم موڑ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے حوالے سے ابن کثیر نے واضح کیا ہے, صحیح ترین روایت وہ ہے جو امام احمد نے حضرت عبداللہ ابن عباس کے حوالے سے نقل کی ہے.
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں داخل ہوئے. غار تک پہنچنے کے لیے آپ کے قدموں کے نشانات تھے اور اہل مکہ آپ کی تلاش میں تھے. وہ آپ کے نشانات پر چلے. جب وہ پہاڑ تک پہنچے تو راستہ ان کے لیے